بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلا صیغہ ہے قالین۔ یہ صیغہ جمع مذکر اسم فاعل ہے، ناقص ہے، باب ضربہ سے، اس کا معنی ہے دشمن رکھنے والے۔ قالین صیغہ جمع مذکر اسم فاعل ہے، ناقص ہے، باب ضربہ سے ہے، بمعنی دشمن رکھنے والے۔ قالیین تھا، اصل میں قالیین تھا، رامین کی طرح تعلیل ہوئی کہ یا کی حرکت ما قبل کو دے دی، پھر یا کو التقاء ساکنین کی وجہ سے حذف کر دیا تو قالین ہو گیا۔ اصل میں تھا قالیین، یا کی حرکت ما قبل کو دے دی، التقاء ساکنین ہوا، دو یا میں قالین کی طرح تعلیل کی، التقاء ساکنین ہوا، دو یا میں ایک یا کو حذف کر دیا تو قالین ہو گیا۔ ہر چند کئی صیغہ، سوال کا جواب ہے۔ سوال ہوتا ہے یہ صیغہ مشکل نہیں ہے، پھر مصنف نے اس کو ذکر کیوں کیا؟ یہ صیغہ مشکل نہیں ہے، پھر مصنف نے اس کو ذکر کیوں کیا؟ جواب دیا کہ اگرچہ یہ صیغہ مشکل نہیں ہے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی صیغہ دوسری زبان میں کسی دوسری چیز کا نام ہوتا ہے تو اسی وجہ سے صیغے میں اشکال پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ بھی قالین، ایک قالین فرشی کو بھی کہتے ہیں، جسے اردو میں ہم قالین بولتے ہیں، تو اسی وجہ سے صیغہ مشکل ہو گیا۔ اگرچہ یہ صیغہ مشکل نہیں ہے، لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک صیغہ دوسری زبان میں دوسری چیز کا نام ہوتا ہے، اجنبیت پیدا ہو جاتی ہے اور صیغہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اس صیغے کا حال ہے، قالین فرشی کو بھی قالین کہتے ہیں۔ آگے حکایت ایک واقعہ ذکر کیا جس سے مقصود یہ بتانا ہے کہ کبھی صیغہ مشکل نہیں ہوتا، لیکن اشتراک اسمی کی وجہ سے اس میں اشکال پیدا اور اجنبیت پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ واقعہ یہ نقل کیا کہ جس زمانے کے اندر میں رامپور میں تھا تو بریلی کا ایک طالب علم رامپور میں آیا اور اس نے شرح جامی وغیرہ مجھ سے پڑھ رکھی تھی، اور اپنی عادت کے مطابق میں نے صیغوں کی خوب اسے مشق کروائی ہوئی تھی اور مشکل صیغے اسے یاد کروائے ہوئے تھے۔ جب وہ رامپور میں آیا تو رامپور کے ایک بڑے درجے کا طالب علم اس سے مناظرے کے لیے تیار ہو گیا، تو بریلی کے اس طالب علم نے بہت عذر کیا کہ میرے اور تمہارے درجے کا بہت فرق ہے، میں مناظرہ نہیں کر سکتا، لیکن رامپوری نے ایک نہ سنی اور مناظرے کے لیے تیار رہا۔ تو جیسا کہ عقلمند طالب علموں کی عادت ہوتی ہے کہ ایسے مواقع میں مصلحت یہ سمجھتے ہیں کہ خود ہی سوال کیا جائے، تو اس بریلی کے طالب علم نے پھر اس سے سوال کیا کہ آسمان کون سا صیغہ ہے؟ تو یہ سنتے ہی رامپوری کی عقل چکرا گئی اور بہت کوشش کے باوجود بھی اس نے بتانے سے معذرت کر لی اور وہ صیغہ نہ بتا سکا کہ آسمان کون سا صیغہ ہے، اور اس کی وجہ بھی وہی اشتراک لفظی ہے، ورنہ صیغہ مشکل نہیں ہے۔ چنانچہ چند احتمال بیان کیے کہ آسمان کون سا صیغہ ہے۔ پہلا یہ ہے کہ افعالان کے وزن پر ہے، یہ تثنیہ اسم تفضیل ہے اور وقف کی وجہ سے نون ساکن ہو گیا۔ پہلا احتمال یہ ہے کہ آسمان افعالان کے وزن پر تثنیہ اسم تفضیل ہے اور وقف کی وجہ سے نون ساکن ہو گیا۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ تثنیہ مذکر غائب ماضی معروف ہے، باب افعال سے ہے، آخر میں نون وقایہ اور یا متکلم ہے، تو یا کو تو حذف کر دیا اور نون کے کسرہ کو وقف کی وجہ سے ساکن کر دیا، تو نون کے کسرہ کو وقف کی وجہ سے گرا دیا تو آسمان ہو گیا۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ تثنیہ مذکر غائب ماضی معروف ہے، باب افعال سے ہے، آخر میں نون وقایہ اور یا متکلم تھے، تو یا متکلم کو تو حذف کر دیا اور اس کے بعد نون کے کسرہ کو بھی وقف کی وجہ سے گرا دیا تو آسمان ہو گیا۔ تیسرا احتمال یہ ہے کہ قالین یہ جمع مؤنث امر حاضر معروف ہے، ناقص ہے، باب مفاعلہ سے ہے، قالا یقالی ماخوذ ہے کل یون سے، بمعنی دشمنی رکھنا، دشمنی رکھنا۔ قالین تیسرا احتمال یہ ہے کہ جمع مؤنث امر حاضر معروف ہے، ناقص ہے، باب مفاعلہ سے ہے، قالا یقالی کل یون سے ماخوذ ہے، بمعنی دشمن رکھنا۔ اور چوتھا احتمال یہ ہے کہ یہ واحد مؤنث حاضر امر حاضر معروف ہے، باب مفاعلہ سے ہے، باب مفاعلہ سے ہے، آخر میں نون وقایہ اور یا متکلم تھے،
یا کو حذف کر دیا اور نون کے کسرہ کو وقف کی وجہ سے گرا دیا تو قالین ہو گیا۔ چوتھا احتمال یہ ہے کہ یہ واحد مؤنث امر حاضر ہے، امر حاضر معروف ہے، باب مفاعلہ سے ہے، آخر میں نون وقایا اور یا متکلم تھے، یا کو حذف کر دیا اور نون کے کسرہ کو وقف کی وجہ سے گرا دیا تو قالین ہو گیا۔ لیکن یہ جو آخری دو احتمال ہیں، تیسرا اور چوتھا، یہ قرآن مجید میں جاری نہیں ہو سکتے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے انی لعملکم من القالین، اس میں القالین معرف باللام ہے، اور آخری جو دو احتمال ہیں یہ فعل ہیں، تو فعل معرف باللام نہیں ہوتا۔ لیکن یہ جو آخری دو احتمال ہیں، تیسرا اور چوتھا، یہ قرآن مجید میں جاری نہیں ہو سکتے، کیونکہ قرآن مجید میں ہے انی لعملکم من القالین، اس میں القالین معرف باللام ہے، اور آخری جو دو احتمال ہیں وہ فعل کے ہیں، فعل معرف باللام نہیں ہوتا۔ قولینا، پانچواں احتمال یہ ہے کہ قولینا یہ جوانا موئی کتاب کا پہلا صیغہ ہے، اور یہ بھی باب مفاعلہ سے ہے، جمع مؤنث غائب، اثبات ماضی مجہول۔ ایک اور صیغہ بیان کیا، یہ پانچواں احتمال نہیں ہے، ایک اور صیغہ بیان کیا کہ قولینا یہ جوانا موئی کتاب کا پہلا صیغہ ہے، اور وہ ایک مشہور کتاب ہے، یہ بھی باب مفاعلہ سے ہے، جمع مؤنث غائب، اثبات ماضی مجہول ہے۔ تو ایک فائدہ بیان کیا کہ اس کتاب میں اکثر صیغوں کی تعلیلات غیر صحیح ہیں، اسی وجہ سے محققین کے نزدیک یہ کتاب مقبول نہیں ہے۔ اس کتاب میں اکثر صیغوں کی تعلیلات صحیح نہیں ہیں، اسی وجہ سے یہ کتاب محققین کے نزدیک مقبول نہیں ہے۔ اگلا صیغہ اشدہ، جو بلغ اشدہ میں واقع ہے، یہ کیا ہے؟ اس میں دو قول ہیں، ایک بیضاوی میں لکھا ہے اور دوسرا قاموس میں۔ بیضاوی میں یہ لکھا ہے کہ یہ شدت کی جمع ہے، جیسے انعم نعمت کی جمع ہے، اور شدت کا معنی قوت ہے، اور قاموس میں جو احتمال لکھا ہے وہ ہے کہ یہ اشدن کی جمع ہے اور اس کا معنی بھی قوت کا ہے۔ اشدہ، جو بلغ اشدہ میں واقع ہے، یہ کیا ہے؟ دو قول ہیں، ایک بیضاوی میں اور ایک قاموس کتاب میں۔ بیضاوی میں جو احتمال لکھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ شدت کی جمع ہے، شدت کی جمع ہے، جیسے انعم نعمت کی جمع ہے اور شدت کا معنی قوت۔ اور قاموس میں جو احتمال لکھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ شدن کی جمع ہے اور اس کا معنی بھی قوت والا ہے۔ اگلا صیغہ ہے لم یکو، اصل میں لم یکن تھا، نون کو حذف کر دیا ایک قاعدہ کی وجہ سے جو پیچھے گزرا ہے۔ وہ قاعدہ یہ تھا کہ افعال ناقصہ میں سے کسی فعل ناقص کے آخر میں جب نون آ جائے تو جوازم کے داخل ہونے کے وقت اس کو حذف کرنا جائز ہوتا ہے، تو نون کو حذف کر دیا۔ لم اکو، لم نکو اور ان یکو قرآن مجید میں واقع ہیں، اور ان میں بھی نون کا حذف اسی قاعدہ کی وجہ سے ہے۔ لم یکو اصل میں لم یکن تھا، نون کو حذف کر دیا ایک قاعدہ کی وجہ سے جو پیچھے گزرا کہ افعال ناقصہ میں سے کسی فعل ناقص کے آخر میں جب نون ہو تو جوازم کے داخل ہونے کے وقت اس نون کو حذف کرنا جائز ہوتا ہے، تو اسی وجہ سے لم یکو ہو گیا۔ قرآن مجید میں لم اکو، لم نکو اور ان یکو واقع ہیں، اور ان میں بھی نون کا حذف اسی قاعدہ کی وجہ سے ہے۔